اب تقریباً ہو چکے ہیں. کیا سیاسی جماعت نے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس چیز کو ہمیں ریپیئر کرنا ہے, اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے, وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دیٹ, یا آپ کے خیال میں ایک ضد ہے کہ نہیں ہم نے کسی صورت جو ہے اس کے اوپر ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھنا؟ دیکھیں, جنہوں نے بھی یہ حرکت کی انہیں سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دفعہ ہو جائے تو کوئی برائی بھی نہیں ہے. انڈیویجول میں بتاتا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ 9 مئی کا ایک ہوا اور پوری قوم اسے کنڈیم کرتی ہے, میں بھی کرتا ہوں. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی پک اینڈ چوز ہے اور سزا کسی کو مل رہی ہے اور کسی پیارے کو نہیں مل رہی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ایک سیاسی زیادہ وہ ہو گیا. جنہوں نے کیا میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح یہ مقدمات چلے, جس طرح لوگوں کو سزائیں ملی اور جس طرح بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی سزائیں, اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ لاہور کا ہے جس میں ڈاکٹر صاحبہ کو سزا ہو گئی اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی اندلیب کو نہیں ہوئی, جو سب سے زیادہ شور مچا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے کچھ چیزوں کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم پوری طرح 9 مئی کو اس طرح ایڈریس نہیں کر رہے جیسے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ افتخار بھائی جیسے ابھی کہہ رہے تھے, سیاسی جماعتوں کی جانب سے ماضی میں بھی بہت کچھ اسی طرح ہو چکا ہے. کیا پیپلز پارٹی کے ونگ نے طیارہ اغوا نہیں کیا تھا؟ عبدالفقار کی بات جی, ٹھیک ہے. کیا نواز شریف صاحب نے ایک آرمی چیف کا طیارہ نہیں اغوا کروایا تھا؟ اس سے بڑی ہینیس کرائم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے, اور 9 مئی کے اوپر جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایک دفعہ دیکھیں نا, 3 سال میں ابھی تک میرا خیال ہے کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہوگی؟ 30,000 40,000 لوگ وہ ہیں اس میں گرفتار یا اس میں ہیں مقدمات میں ہیں, اور انہیں سزا کتنے لوگوں کو؟ یہ 20 25 30 لوگوں کو. تو یہ جو 30,000 لوگ لٹکے ہوئے ہیں اس میں, میرا خیال ہے کہ ہمیں ریاست کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے, عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس کا خمیازہ بھگتا, آج جو جس صورت میں حال میں ہے خمیازہ بھگتا انہوں نے. لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کبھی پیپلز پارٹی میں کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا ماضی میں, جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی. آپ نے یا تو وہ طائب ہو کے پریس کانفرنس کرا دی. بائی دی وے اب تک عمران خان صاحب کو 9 مئی کے اندر سزا نہیں ہوئی بھی, میرا خیال ہے وہ بھی کیس ایسا چلا بھی نہیں ہے. ہاں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ پینڈنگ ہے. ہاں جی, ابھی یہ پینڈنگ ہے چیز. جب سب چیزوں سے تھک جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے اس طرف آئیں گے وہ. منیب صاحب یہ ایک سیکنڈ, میں ایک بات کی کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. ذوالفقار کبھی بھی پیپلز پارٹی نے اون نہیں کی. ہاں, یہ ویسے یہ تو بعد کی بات ہے نا, جب یہ سارا کچھ ہو گیا بے نظیر بھٹو, جب بے نظیر میچ نہیں کیا جا سکتا آپ کا اصل ایبسلیوٹلی ناٹ. پیپلز پارٹی ون انڈیویجول اگر کیا بھی ہے کسی انڈیویجول کا ایکٹ اور ایک کولیکٹیو ایکشن اگینسٹ دی آرم فورسز اور ان تنصیبات پہ حملہ, دے آر ٹو ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ تھنگ, نمبر 1. اینڈ ذوالفقار کو کبھی بھی اون نہیں کیا پیپلز پارٹی, نہ اس کو ڈیفینڈ کیا اس چیز, نہ کبھی ڈیفینڈ کیا. اور جس طرح یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے طیارہ ہائی جیک کیس وہ مشرف صاحب والا کہہ رہے تھے, کیا وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسٹل آئی ڈونٹ بلیو, کیونکہ میں نے دونوں فریقین کو سنا بھی ہے, خاص طور پہ پرویز مشرف مرحوم کا جو انٹرویو میں نے کیا ہے اس میں یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوں کہ یہ سازش غالباً نیچے سے بنائی گئی تھی, نواز شریف کی نہیں تھی. چلیں منیب صاحب, اس سارے معاملے کے اندر ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا خاص طور پہ جو بھی ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے, ایک بات جو دونوں کی مجھے کامن لگی افتخار صاحب کی بھی اور رانا صاحب کی, وہ یہ ہے کہ اس ایشو کو حتمی انجام تک نہیں پہنچایا جا رہا. اور میں پاکستان کے اندر مجھے بہت کم ایسے کوئی تجزیہ کار نظر آئیں گے جو ایکچولی کہیں گے کہ نہیں 9 مئی جو ہے وہ ٹھیک ہوا. ایوری ون سیز کہ وہ غلط ہوا, لیکن جب وہ غلط ہوا تو پھر یہ ایشو ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو آپ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں تو ایک سمپتی کی ویو بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی ہے کہ بھائی یہ معاملہ ختم کیوں نہیں ہو رہا, جس کا رانا صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے اور افتخار صاحب نے بھی کیا. منصور صاحب دیکھیے, 2 چیزیں. ایک تو ابھی جیسے وہ طیارہ سازش کی بات ہوئی, میں صرف ایک عرض کر دوں کہ اگر اس کو قطعی طور پر یہ مان لیا جائے کہ وہ سازش تھی اور طیارہ اغوا کروایا گیا, تو اس کا فال آؤٹ بھی دیکھیں کیا ہوا تھا. فال آؤٹ کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا کہ ایک بندے کو آرمی چیف لگایا اور ایک دوسرا تھا وہ ملک میں نہیں تھا, اس کو
ڈپوز کر دیا, ختم کر دیا نا, اتار دیا, تو فوج نے ریٹیلیٹ کر دیا, ملک میں مارشل لا لگ گیا, تو ریئیکشن تو آپ کو نظر آیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نظر آ گیا, اس کا آؤٹ کم کیا نکلا, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیے کہ 9 مئی اٹسیلف, جی ہاں قانونی طور پر جتنے ایفیشینٹلی ٹرائلز چلانے چاہیے تھے اتنے ایفیشینٹلی نہیں چلائے گئے. ٹھیک. اس 9 مئی کی, میں تو بحیثیت ایک طالب علم آپ سے بات کر رہا ہوں جو عدالتی فیصلوں کو پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جب لوگوں کو اس میں دھرا گیا 9 مئی کے اندر, تو اس میں بہت سے اگر نہ صحیح تو کم از کم کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو شاید زیادتی کا بھی شکار ہوئے. یعنی جب جیو فینسنگ کی گئی, کچھ کی گئی, تو کچھ لوگوں کی تو چھانٹی ہو گئی, کچھ کو میں اس بات کو وتھ کانفیڈنس کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ, عام شہریوں کے ساتھ جو شاید اسپیکٹیٹر کے طور پر کسی جگہ پہنچ گئے تھے, ان کو شروع میں بڑی تکلیف بھی اٹھانا پڑی. سزائیں انہیں نہیں ہوئی, آج بھی ہیں, میں عرض کر رہا ہوں آج بھی ہیں, ان کو کچھ کو سزائیں ہوئیں, کچھ کو شاید بیچاروں کو ابھی تک ان کا ٹرائل ہی چل رہا ہوگا, کچھ کو سزائیں ہوئی, کچھ بالکل ہی ایسے تھے جو اسپیکٹیٹرز تھے, کسی انتشار میں نہیں تھے. کوئی ایسا تھا کہ وہ جیو فینسنگ میں آ گیا, وہ بیچارہ کھڑا کہیں اور ہوا تھا یا کچھ بھی ہوا تو بس وہ بھی رگڑا گیا. پھر ان کو ان کا استحصال ہوا, پھر ان کے نام ضمنیوں میں سے نکالنے کے لیے بہت کچھ بھی ہوا, اور جو پروسیکیوشن کرتی ہے یا جو پولیس کرتی ہے ایک بڑا کروڈ سی ایکسرسائز ہے وہ, اور میں اسے ظلم کہتا ہوں. وہ تو چلے اپنی جگہ موجود ہے, لیکن دیکھیے جو عدالتی فیصلے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کوئی سزا دیتے ہیں نا, تو جو قانون شہادت ہے اس کے تحت, یا جو فوجداری قوانین ہوتے ہیں, یا جو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت آپ سزا دیتے ہیں, تو وہ آپ اس کے اندر جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی اگر میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ میرے پاس اردو کا نہیں ہے شاید میرے کو, کہ پروگزیمیٹی ہو نا کسی کرائم کے ساتھ, کہ یہ یہاں موجود تھے, اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں منصور صاحب کے گھر دفتر کے باہر بندے لے جاؤں اور پھر مطلب انہیں موڈ چارج کر کے کہ منصور علی خان مرد آباد مرد آباد, تو وہ باہر آ کے میں انہیں کہوں اچھا آپ اندر نہیں جانا, اور میں سے 5-6 اندر جا کے آپ کا دفتر توڑ دیں, تو میں کہوں جی میں تو خالی باہر تک لایا تھا. نہیں, میں سزا کا حقدار ہوں کیونکہ میں انہیں موٹیویٹ کر کے لایا تھا, اور میں یہ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا اپنی لائبلٹی. میں منصور علی خان کے دفتر کے دروازے تک انہیں منصور علی خان مرد آباد کہتے ہوئے لایا تھا. ٹھیک. تو آپ اگر اندر 10 لوگ چلے گئے, انہوں نے دفتر توڑ دیا, تو میں نہیں کہہ سکتا بھائی میرا کی قصور ہے, میں تو باہر تھا, میں تو باہر تھا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ انہی فیصلوں کے اندر کچھ چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ یار یہ بہت ہی اوور اسٹریچ ہوئی ہوئی ہیں. اس میں ایک اصول مرتب کیا گیا جی کہ کسی نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کلپ بنا کے کہہ دیا کہ جی یہ کر دو, تو انہوں نے وہ بندہ وہاں پر جائے وقوع پہ تھا, اسی شہر میں تھا نہیں تھا, اس کے بیسس پہ بھی لوگوں کو سزائیں دی گئی. Is that wrong or right? میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ منصور کے گھر پمپ کر کے لے جائے, منصور کے گھر بندے لے جاؤ, میں عرض کرتا ہوں, میں اگر عرض کر لوں پلیز, جس نوعیت کی سزا دی گئی, جس نوعیت کی سزا دی گئی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. پرووکیشن کی سزا پرووکیشن کے حساب سے دینی چاہیے. اچھا, وہ زیادہ آپ کے خیال مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ضرور دیں, کہ جیسے میں ایک پروووکیٹو سی ایک ویڈیو بناؤں اور میں کہوں فلانے بندے کے خلاف, اس بندے کو اس کے نتیجے میں نقصان ہو جائے, تو مجھے اس پرووکیشن کی سزا ملنی چاہیے, مجھے اس سے بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک. میرا اور پلس جو ابھی رانا صاحب جو بات کر رہے تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد اینڈ اندلیب عباس, جی دونوں کے کیسز کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا. اب دیکھیے منی میرا یہ سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پروسیکیوشن کی ناکامی ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہو؟ دیکھیے آپ اندلیب عباس صاحبہ کی بات کریں, آپ مراد راز صاحب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, اور بھی ہیں, کہ اگر آپ کے پولیس چیف بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ یار یہ کال لاگز ہیں, فلانے بندے کی اتنی کالز ہیں, فلانے بندے کی اتنی کالز ہیں. دیکھیے میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے 9 مئی ایک بہت بڑا سانحہ تھا, ہے اور رہے گا, اور یہ وہ وونڈ ہے جو ابھی بھی ہیل نہیں ہوا ہوا, اور یہ وہ کام تھا جس کو ہمیں سطحی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے, اس کے پیچھے اور بہت کچھ تھا. ٹھیک. میں چاہوں گا کہ آپ ان عوامل کے اوپر بھی بات کریں, اور جہاں ذمہ داری کس کی بنتی تھی, کیا ہوا, لیکن قانونی سکم اس کے اندر موجود ہیں, سزائیں دیں. میں کہتا ہوں جی جو آپ کو جس جگہ موجود, جیسے آپ یاسمین راشد صاحب ہیں, ہماری بزرگ ہیں, بہت احترام سب کچھ, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو لے آیا تھا, میں کہہ رہے ہیں اتنے آ کے اعلان کر رہے ہیں ہوں باہر آ جاؤ, اندر نہیں جانا. اور آپ پھر اب جو یہ بیانیہ جو تھا جی
کہ جو اب اکثر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے لیے کوئی سیو کوئی میں اسی میں چونکہ ابھی ہم ایکویٹ کر رہے ہیں تو میں ایک واقعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جیو ٹیگنگ میں چند لوگ آ گئے، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے اس دن اپنے اسی پروگرام میں بھی ایک بات میں نے شیئر کی تھی. میں ایک اسی طرح ایک جرنلسٹ کو میں جانتا ہوں جس کا اپنا یوٹیوب چینل تھا اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کوریج کر رہا تھا اس سارے واقعے کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس لائیو کوریج کے دوران اس کو سنا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ اندر جا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، ہم اندر نہیں جائیں گے، ہم باہر سے بیٹھ کے رپورٹ کریں گے کیونکہ مجھے آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں دیوار کو پھلانگ کے اندر چلا جاؤں، ہم یہیں سے بیٹھ کے رپورٹ کریں گے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ ایک چھوٹا یوٹیوب چینل تھا اس کا، وہیں پہ جو تگڑا یوٹیوب چینل اگر کسی کا تھا اور وہ جیو ٹیگنگ میں آ بھی گیا، اس کے بعد اس سے کوشچننگ ہو بھی گئی، لیکن وہ چونکہ تگڑا تھا وہ بچ گیا، یہ بیچارہ رگڑا گیا، پکڑا گیا. 1.5 سال وہ جیل میں رہا جی. اور الٹیمیٹلی باہر نکل کے اس نے سب سے پہلا ایک کام کیا کہ وہ پاکستان سے تو نکلوں یہاں سے.